خرچہ کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اربعین اتار قسط 2 میں بستان الواعظین کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں یعنی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، یعنی اللہ عز و جل سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے پالتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے۔ محبت الہی کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کے لیے یعنی میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث کی مشہور کتاب سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی ہے۔ احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، اور اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہاری پرورش کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر بندہ جب غور و فکر کرتا ہے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا فرمائی ہیں، اسی نے اس کو زندگی دی، یعنی اس نے پیدا کیا، اسی نے اس کو جسم دیا، اسی رب عز و جل نے اس کو طاقت دی، اسی رب عز و جل نے اس کے اوپر مختلف انعامات کیے جن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، تو ان کو تم گن نہیں سکتے۔ تو اس قدر جو اس رب عز و جل نے ہم پر انعامات کیے ہیں، نعمتیں کی ہیں، اور ہر وقت اس کی نعمتیں ہمارے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں، تو اب ان نعمتوں پر غور کرنے والا بخوبی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی حقیقی طور پر اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد ارخ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں انسان کی ابتدائی منزل کا ذکر ہے،
رب کی نعمتوں کی وجہ سے اس سے محبت کرنا ابتدا ہے، اور بذات خود اس سے محبت کرنا، چاہے وہ نعمت دے یا نہ دے، یہ انسان کی انتہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد بندہ بے اختیار اپنے رب عز و جل سے محبت کرنے لگتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر اللہ پاک کے انعامات ہوتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ انعامات عطا کیے ہیں، یہ نعمتیں مجھ پر کی ہیں، اس کی یہ رحمتیں مجھ پر ہیں، تو اب اس کا دل اپنے رب کی محبت کی طرف مائل ہوتا ہے، دل میں اللہ پاک کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان نعمتوں کی طرف توجہ نہ ہو، ان انعامات کی طرف توجہ نہ ہو، صرف اور صرف بندے کے پیش نظر یہ بات ہو کہ اللہ عز و جل میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا پروردگار ہے، میرا معبود ہے، یہ باتیں اس کے پیش نظر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی میرا سب کچھ ہے، اور اس وجہ سے وہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، تو یہ انسان کی محبت کی انتہا ہے کہ یہاں بندے کو ہونا چاہیے۔ انعامات کے وجہ سے اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، اس کا بھی حکم ہے، لیکن یہ بندے کی ابتدا ہوتی ہے، انتہا یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پیش نظر صرف اللہ کی ذات ہو، چاہے اس کے اوپر کوئی انعام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اگرچہ کہ کوئی مخلوق اس سے خالی نہیں کہ اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر نہ ہو، لیکن بندہ اپنے پیش نظر صرف اس بات کو رکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا معبود ہے، میرا خالق ہے، بس اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا یہ انتہائی درجے کی محبت اور بندے کا کمال کہلاتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے جو محبت ہے، اس پر بہت سارے انعامات احادیث طیبہ میں، قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے ہیں، اور مومنوں کے لیے سب سے بڑھ کر جس ذات سے محبت کرنا ضروری اور نشانی قرار دیا گیا ہے وہ اللہ ہی سے محبت کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ محمد بن مفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ یہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زبردست مبلغ تھے، اور آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے اجتماعات آپ کے ہوتے تھے جس میں آپ لوگوں کو آخرت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف مائل کرتے تھے۔ تو اب ان کو خواب میں دیکھا گیا ان کی وفات کے بعد، تو پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا، تو اس نے مجھ سے ارشاد فرمایا تو نیکیاں اور گناہ دونوں کرتا تھا، لیکن میں نے تیری بخشش کر دی۔ اب کیوں بخشش کی؟ وجہ بیان فرمائی کہ کیونکہ تو میری مخلوق کو میری محبت کا درس دیتا تھا، اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کی مغفرت فرما دی کہ جب لوگوں کو محبت کا درس دے رہے ہیں، لوگوں کے اندر محبت الہی کو پیدا کر رہے ہیں، تو اس پر ان کو یہ انعام عطا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے ان کی
بخشش فرما دی۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے مزید انعام فرمایا کہ اب تو کھڑا ہو جا اور میرے فرشتوں کے سامنے میری بزرگی اسی طرح بیان کر جس طرح دنیا میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے ایک کرسی بچھائی گئی تو میں نے فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی بزرگی کو بیان کیا۔ یہ اللہ کی محبت لوگوں کو سکھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا۔ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جنت کی طرف دوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی ایسے اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جا سکے، اور اسی طرح جہنم سے بچنے کا حکم دیا، واتقوا النار التي اعدت للكافرین، کہ جہنم سے بچو، یعنی ایسے اعمال کرنے سے بچو کہ جو تمہیں جہنم کے اندر لے جائیں، وہ جہنم کے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جہنم سے بچنے کا حکم دیا گیا اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہمیں کرنا بھی یہ ہے، جنت کی طلب بھی ہونی چاہیے، جہنم سے بچنا بھی چاہیے، اور اس بات کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ نمازوں کے بعد ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جنت کا سوال بھی کریں، جہنم سے بچنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو اصل مقصد ہے وہ جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچنا نہیں، یہ بھی مقصد ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، وہ بندہ کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا جس کو حاصل ہو جائے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ حضرت سیدنا محمد ابن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں موجود تھا اور میں سو رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے اٹھایا اور فرمانے لگے، اے جنید، میں نے دیکھا کہ گویا میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور مجھے ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرما رہے ہیں کہ گویا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں اور وہاں سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اے سری، میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، مخلوق کو پیدا کیا، ہر ایک دعویٰ کرتا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر میں نے دنیا پیدا کی تو ان میں سے 90% لوگ منہ پھیر کر بھاگ گئے، چلے گئے، صرف 10% ایسے رہے کہ جو اللہ کی محبت پر قائم رہے، 90% دنیا کی طرف چلے گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جنت پیدا کی تو اس 10% میں سے 90% وہ بھی بھاگ گئے، یعنی ان کی توجہ صرف اور صرف جنت کی طرف چلی گئی، اور اس میں سے بھی صرف 10% باقی رہ گئے۔ پھر میں نے ان پر تھوڑی سی آزمائش نازل کی تو اس باقی رہ جانے والی کی جو تعداد تھی اس میں سے بھی 90% چلے گئے، بھاگ گئے، اور 10% باقی رہ گئے۔ میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا کہ نہ تو تم نے دنیا کو چاہا اور نہ جنت کی طلب کی، نہ ہی آزمائش سے بھاگے، دنیا پیدا کی تب بھی وہ ثابت قدم رہے، جنت پیدا کی جب بھی وہ ثابت قدم رہے، آزمائشیں نازل کی گئیں تب بھی وہ ثابت قدم رہے اللہ کی محبت کے اوپر۔ تم چاہتے کیا ہو اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارا مقصود تیری ہی ذات ہے، ہم صرف تجھے ہی چاہتے ہیں، اگر تو ہم پر مصائب نازل فرمائے گا تب بھی ہم تیری محبت کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو
تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں، تو کیا تم ان پر صبر کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی کہ کیوں نہیں مولا، اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو تو جیسے چاہے آزما لے۔ تو اللہ کی محبت کے حوالے سے یہ ساری تفصیل بیان ہوئی کہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو حقیقی محبت پر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ اے سری، یہی میرے حقیقی بندے اور سچے محبوب ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ تو ہمارا مقصود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہونے چاہیے، وہ باتیں ہمارے اندر پائی جائیں، وہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر ہمارے لیے دلیل ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حاصل کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصود ہونا چاہیے۔ کچھ نشانیاں اور کچھ باتیں اس حوالے سے کہ جو علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی علامت ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا داود علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ عز و جل، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے رب عز و جل، مجھے اپنی جان، اپنے گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما۔ اپنی محبت مجھے اس سے زیادہ محبوب کر دے کہ جو مجھے گھر والوں سے محبت ہے، جو مجھے اپنی جان سے محبت ہے، اور سخت گرمیاں ہوں اور اس کے اندر ٹھنڈا پانی بندے کو کتنا پسندیدہ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ جو مجھے محبوب ہو، پسندیدہ ہو، وہ تیری محبت ہو۔ تو یہ ایک علامت علماء نے ذکر فرمائی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ اے اللہ عز و جل تو مجھے اپنی محبت عطا فرما، کیونکہ وہ بندہ کہ جو محبت الہی کا طالب ہوگا، جو چاہتا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے نصیب ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا بھی کرتا رہے گا۔ مزید علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کا جب مطالعہ کیا جائے تو جتنی بھی عبادات ہیں اس کی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں اصل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کار فرما ہوتی ہے۔ جب بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی تو ہر عمل اس کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لذت بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی، 3 طرح کے اوصاف ہوں گے، 3 طرح کی باتیں ہوں گی، ایسا شخص ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ ایمان کی مٹھاس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو اس کے لیے جتنے بھی احکام ہیں اس پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جائے گا، کوئی اس کو تکلف کی ضرورت نہیں پڑے گی، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ ہر حکم شریعت پر بآسانی عمل کرے گا۔ دوسرا، ایمان کی حلاوت کا، مٹھاس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے پر اس کو ایسی مٹھاس عطا فرمائے گا جیسے بندہ کوئی میٹھی چیز کھاتا ہے تو اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ایسے اسلاف ہمارے جو ہوتے تھے ان کے لیے سب نعمتوں سے بڑھ کر، سب لذتوں سے بڑھ کر انہی عبادتوں کی لذت ہوا کرتی تھی، کیونکہ انہیں باقاعدہ اس کی مٹھاس محسوس ہوا کرتی تھی، وہ اس کا لطف اپنے دل کے اندر محسوس کیا کرتے تھے، اس لیے اس کی تلاش کے اندر وہ رہا کرتے تھے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی
پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ اس کے نزدیک پیارے ہو جائیں، یعنی ہر ایک سے بڑھ کر اس کے نزدیک جو محبوب ہستی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، جس کے اندر یہ خوبی ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ دوسری خوبی یہ ذکر فرمائی کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے، جس سے محبت کر رہا ہے محبت کی وجہ کیا ہے کہ اس سے اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو ایک فطری اور طبعی طور پر محبت کرتا ہے کہ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس نیت کے ساتھ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے کہ ان سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، ان سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، تو اب بندہ ان سے محبت کرے گا تو یہ عبادت بن جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا۔ تو بندہ اگر اللہ ہی کے لیے محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو بندہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اب کفر کے اندر پڑنا وہ ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسا کہ آگ کے اندر پڑنا ناپسند کرتا ہے، یعنی جس طرح بندہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ وہ آگ کے اندر جلایا جائے، اس کو آگ کی تکلیف پہنچے، تو اسی طرح اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کا ایمان اس سے ضائع ہو، نعوذ باللہ کفر کے اندر وہ جا پڑے۔ جب یہ خوبی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کی اہمیت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ ایسا شخص ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت کو پاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے محبت کرنے والے کو یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بہت سارے مقامات پر عبادات میں اپنی ذات کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، یعنی نماز پڑھنی ہے لیکن نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر اپنے مال اپنی راہ کے اندر خیرات کرنے کا، خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس پر طرح طرح کے انعامات اللہ پاک نے بیان فرمائے، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ علی حبہ، اللہ کی راہ کے اندر جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ کی محبت کے اندر ہو۔ جب اللہ کی محبت کے اندر اسے خرچ کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مختلف انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک خادمہ تھی، اجمی خادمہ، پہلے دور کے مطابق وہ کنیز تھی، یعنی یہ مالک تھے اس کے اور وہ ان کی کنیز تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک رات وہ کنیز سو رہی تھی، پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو سجدے میں گئی اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنے لگی، اے میرے مولا، اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے میری بخشش فرما دے، اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے اس کے صدقے میں، اس کی بدولت تو میری بخشش فرما دے۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن حسین، میں نے کہا اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے، ایسا مت کہہ، بلکہ یوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے، یعنی تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر، یہ نہ کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، یہ مت کہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، بلکہ یوں کہو کہ اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل تجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اے میرے آقا، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آپ کو سلا کر مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا نہ کرتا۔ جب اس نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں آ کر کھڑی ہوئی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت ہے کہ اس نے مجھے مشرکین کے ملک سے نکالا
اور مومنین میں مجھے داخل فرما دیا۔ جب آپ نے اس کنیز کے یہ الفاظ سنے اور دیکھا کہ یہ تو کوئی پہنچی ہوئی خاتون ہے اور اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے رضائے الہی کے لیے آزاد کر دیا۔ اب اس پر اس نے یہ کہا، جواب میں اس نے یہ کہا کہ اے میرے آقا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ پہلے میرے لیے 2 اجر تھے، اب صرف 1 رہ گیا۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے، جو کسی کے ماتحت ہو، یعنی کسی کا غلام ہو، اسی طرح کوئی کسی کی کنیز ہے، اب اگر وہ اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے، ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اب 1 اجر ملے گا، پہلے آپ کی اطاعت کرنے کا بھی اجر مل رہا تھا، اب صرف 1 اجر ملے گا۔ اس کے بعد اس کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ اس نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگی کہ یہ تو میرے چھوٹے مالک کا آزاد کرنا ہے، چھوٹے مالک کا آزاد کرنا ہے، کہ اس نے غلامی سے مجھے آزاد کر دیا۔ حقیقی مالک عز و جل کا آزاد کرنا کیسا ہوگا؟ وہ تو جہنم سے ہی آزاد کرے گا۔ پھر وہ نیچے گری اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا اس کا۔ تو یہ اللہ کے پیارے بندے اللہ کی محبت کے اندر گم ہوتے تھے اور مسلسل اس کی محبت کا سوال کرتے تھے اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا ایک تقاضا اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالی سے نسبت ہو جائے، جس کا بھی تعلق اللہ تبارک و تعالی سے خاص طور پر ہو جائے، اس سے محبت کرنا اور اس کی تعظیم کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی یہ تعظیم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کرنے والا وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جن چیزوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہو جائے، ان کی تعظیم کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی نشانی ہے، وہ اس کے محبوبوں سے محبت کرنا، اور بالخصوص سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرنا ہے۔ سب سے بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اسی لیے اس حدیث پاک کے دوسرے حصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو، کیونکہ میں اللہ تعالی کا محبوب ہوں۔ محبوب کا محبوب خود اپنا محبوب ہوتا ہے، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرو، میں بھی تمہارا محبوب ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی دلیل ہے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو وہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسری طرف مخلوق میں جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا مرکز اور اس کا جو رخ ہے، اس کا جو قبلہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جس کا بھی تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہو جائے، اس سے محبت کرنا یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلی بات
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہود کا، نصارہ کا، عیسائیوں کا یہ دعویٰ ذکر کیا ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ والے اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ والے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک اللہ پاک معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ تو جو اطاعت و فرما برداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے والا ہے تو گویا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے وہ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمانے والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ سے محبت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی محبت کی نشانی ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہر چیز سے بڑھ کر بندے کے نزدیک ہو جاتی ہے، اور جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی اس کے نزدیک محبوب ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہا، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں۔ اسلام لانے سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ جب اسلام نہیں لائی تھی تو اس وقت بہت برے ان کے خیالات تھے اور تکلیف پہنچانے کے اندر ان کا جو ہے وہ ایک نام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے حوالے سے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے مجھے روئے زمین پر آپ اور آپ کے اہل خانہ سے بڑھ کر کسی کا بھی رسوا ہونا پسندیدہ نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر جو پسندیدہ بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ اور آپ کا گھرانہ یہ رسوا ہو، نعوذ باللہ، اس وقت یہ تھا۔ لیکن اب یہ معاملہ ہے جب ایمان کی دولت اللہ پاک نے عطا فرما دی، اسلام قبول کر لیا، تو روئے زمین پر کوئی گھرانہ ایسا نہیں کہ جس کا عزت دار ہونا آپ اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر میرے نزدیک۔ یعنی اب جو خواہش ہے اور سب سے بڑھ کر جو محبوب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کا گھرانہ یہ سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، سب سے بڑھ کر عزت والے یہ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْضًا، تمہاری یہ محبت مزید بڑھتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر مزید یہ محبت پیدا فرمائے گا۔ تو ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت دل میں ہو تو آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز یہ محبوب ہو جاتی ہے، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت بندے کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے، اور اس کی محبت کا تقاضا اور محبت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار
آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ٹوٹ کر اور ہر شے سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اسی لیے اس حدیث پاک کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، کہ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، اس حصے کے تحت کہ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو. اس کا مطلب یہ ہے یعنی میری محبت حاصل کرنے کے لیے میرے گھر والوں، اولاد پاک، ازواج مطہرات سے محبت کرو، کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں. یعنی اب میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ مجھ سے محبت کرو، تو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ میرے گھر والے ہیں، مجھ سے ان کا ایک خاص تعلق ہے، تو تم ان سے بھی محبت کرو. ارشاد فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ ان محبتوں میں ترتیب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت زینہ یعنی سیڑھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. اہل بیت سے محبت اس لیے نہیں کہ وہ بغض صحابہ کا ذریعہ بنے. یعنی اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی سے نعوذ باللہ بغض رکھا جائے. اس لیے کہ جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا، تو اب اس محبت کی بنیاد پر وہ یہ دیکھے گا کہ دوسروں سے جو محبت ہو رہی ہے وہ کس بنیاد پر ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ جو سادات کرام ہیں، جو سید زادے ہیں، ان سے محبت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو جب اس بات کو ہم پیش نظر رکھیں گے کہ ان اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ہے، تو پھر ایک دوسری حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد ان کو اپنے تانوں کا نشانہ مت بنا لینا. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو میری عداوت کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھتا ہے. جو ان کو تکلیف دے تو وہ مجھے تکلیف دینے والا ہے، اور جو مجھے تکلیف دے نعوذ باللہ وہ گویا اللہ پاک کو تکلیف دینے والا ہے. اور جو اللہ کو تکلیف دینے والا یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی جو محبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ہے. اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے علماء نے ذکر فرمائی ہیں کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانیاں بنتی ہیں. آخر میں بس جو مشہور روایت ہے اسے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو شخص مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. صاحب دلائل الخیرات بڑی خوبصورت بات نقل کرتے ہیں کہ عرض کی گئی کہ میں مومن کب بنوں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں سچا مومن کب بنوں گا. اس پر ارشاد فرمایا گیا جب تو اللہ عز و جل سے محبت کرنے لگے گا. عرض کی میرا اللہ عز و جل سے محبت کا تعلق کب بنے گا؟ ارشاد فرمایا جب تو اس کے رسول کو ہر شے سے بڑھ کر محبوب جانے گا، سب سے بڑھ کر وہ محبت ہو جائے. پھر عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقدار کیسے بنا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا جب تو ان کے طریقے کی پیروی کرے گا اور ان کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گا، یعنی ان کی سیرت پر ان کے طریقہ کار پر عمل کرے گا، اور تیری محبت اور نفرت اور دشمنی اور دوستی
ہر چیز انہی کی ذات سے وابستہ ہو جائے گی تو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پالے گا۔ پھر اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں جسے اللہ کے محبوب سے پیار نہیں، ان سے محبت نہیں۔ تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر وہ ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرنا، یعنی آپ کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اور اپنی محبت کے صدقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں جو جو چیزیں آپ سے تعلق رکھنے والی ہیں، بالخصوص آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان تمام سے محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک